بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا مجھ پہ بھی جشن کرم، مجھ پہ بھی جشن کرم، میرے آقا کرنا تو میرا نہیں اپنے در سے سوڑیا، تو کسی کا تو کسی در سے، یہ تیری شان کشایا، یہ تیری شان کشایا، یہ تیری حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، بڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بہت ہی عظمتوں والا، برکتوں والا دن ہے کہ اس دن کو دنوں کا سردار بھی کہا گیا، اس دن کو یوم عید بھی کہا گیا۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کرنے والے کو 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ، تو جو کوئی عام دنوں میں کہے گا سبحان اللہ تو ایک بار کہنے کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی جمعہ کے دن ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو اس کو 70 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کا دن یہ بہت ہی خاص دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن جو وقت آتا ہے غروب آفتاب کا، جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، مغرب سے یوں کہہ لیں کہ 10-12 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ تو جمعہ کے دن ان 2 لمحات کو ہم ضائع نہ کیا کریں کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی
اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا تو میں گنہگار کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا. میرے کلیم اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا تو جہنم کو دنیا پر بہا دیتا. اے موسیٰ کیا تو پسند کرتا ہے قیامت کے روز پیاسا نہ ہو؟ عرض کیا الہی جی ہاں. ارشاد خداوندی ہوا تو پھر میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کر. سبحان اللہ. جو مدینے کے تاجور والی کوثر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے روز پیاسا نہ ہوگا. آپ بھی ایک مرتبہ باواز بلند پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلام بھائیو، ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے. بہت ہی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں کافی سارے بزرگان دین کے ایام بھی ہیں اور بالخصوص اس بابرکت مہینے کو جو ایک خاص نسبت حاصل ہے وہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں واقعہ معراج ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرایا، قرب خاص بخشا، اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور چشمان سر سے اپنا دیدار بھی کرایا. قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. مفتی احمد خانینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج کا ذکر ہے، جو اعلان نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب بروز پیر شریف رات کے آخری حصے میں عین بیداری کی حالت میں ہوئی. پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس مبارک سیر اور معراج کو یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں اور لامکان تک تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے. لیکن محدثین نے اس مبارک سیر و عروج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف کا عروج معراج اور آسمانوں سے مقام کعبہ قوسین تک کو اعراج کا نام دیا. مشہور احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا فاسق اور گمراہ ہے.
اور آسمانوں سے جنت کی طرف اور لامکان تک کی سیر بھی چونکہ روایات سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا بھی سخت گناہگار ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، روایت میں ہے ہمارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں حتیم کعبہ میں آرام فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام وصال خداوندی کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہو کر دیدار کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو حکم ہوتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور سبحان اللہ، ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ استراحت فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالی سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے آقا جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر وصال کے تقاضے فرماتا ہے۔ ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق لایا گیا۔ اس کے منہ میں لگام تھی، سفید رنگ کا طویل چوپایا تھا، اس کا قد گدھے سے اونچا اور خچر سے کم تھا۔ اس کی رفتار کیسی تھی؟ اللہ اکبر، یہ اپنی منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا۔ جب شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق نے کچھ حرکت کی، تو اس کے بعد جب اس نے حرکت کی تو سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، اے براق، کیا تجھے علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، تجھ پر ان سے بڑھ کر معزز کوئی سوار نہیں ہوا۔ جب شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے، اس کی رکاب فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے اور لگام میکائیل علیہ السلام نے تھامی۔ دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ اور کسی اور شاعر نے بھی اس کا بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لکھا آج کی رات ہے، باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، برآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ آج ہم ذرا یہاں بیٹھ کر آخر میں غور کر لیں،
کہ نمازیں 50 تھیں، آج 5 نمازیں ادا کرنا آپ کو مجھے بھاری پڑتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ اگر 50 پڑھنی پڑ جاتی تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو مار کر پڑھاؤ۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر جتنے ہم ماشاءاللہ تشریف فرمائے، ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے، ہر بندہ اپنے آپ پہ غور کر لے۔ اگر میری عمر 10 سال سے میں اپنا حساب کروں، کسی کی عمر 20، کسی کی 30، 40، 50، 60، 70، ہر بندہ اپنا غور کر لے کہ جب سے مجھ پر نماز پڑھنا فرض ہوئی کیا میں نے ساری نمازیں پڑھی؟ اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو گئی کیا میں نے ادا کر لی؟ نماز کی معافی تو نہیں ہے نا؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، قضا ہو گئی ادا کریں۔ تو آج مسلمانوں کی جو ہے نا آبادی، اس کا 5% حصہ، 5% لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، 20% مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جن پر نماز پڑھنا فرض ہے سب کے سب نمازی نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں سے بھی کئی ایسے ہوں کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز اس کی معافی بالکل نہیں ہے۔ کل کا دن تھا، کل کا دن میں نے 2 جنازے پڑھے ہیں، اس کے بعد مجھے رات کو پھر ایک اور مرنے کی اطلاع ملی، اس سے پہلے بھی ایک جنازہ پڑھا۔ یعنی روز کی ہم یہ خبریں سنتے ہیں، واٹس ایپ آ جاتا ہے، فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں اچھا بندہ تھا اللہ اس کی بخشش کرے، ختم۔ یعنی آج ہم موت کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے، آج ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی مرنے کی بات نہ کرے۔ تو میرے پیارے ساتھی بھائیوں، عمل یہ ایسا دوست ہے کہ جو انسان کے ساتھ اس کی قبر میں جائے گا۔ اب میرا عمل کیسا ہے میں جانتا ہوں، ہر بندہ اپنا جائزہ لے، ٹھیک ہے؟ جیسے سانس کی مالا ٹوٹے گی نا تو یہ مال گیا، یہ آپ کا نہیں ہے، چاہے جیب میں ہے، چاہے بینک میں ہے، چاہے لاکر میں ہے، اب وہ آپ کا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بندے کا نام ختم ہو جاتا ہے، جنازہ، مرحوم، باڈی، میت، ہم یہ الفاظ بولتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دوست آئیں گے، عزیز آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، غسل، کفن، دفن، تدفین، جنازے کے بعد کچھ مطلب ختم کل کر لیں گے، کچھ دن بعد چیلم کر لیں گے، وہ بھی گئے۔ کئی ہوتے ہیں جو سال بعد چلو برسی کر لیتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے کہ باپ مر گیا اور برسی نہیں کر رہا، لوگ کیا بولیں گے، خاندان کیا بولے گا۔ یعنی یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو جو مرے گا نا اس کو اپنا حساب کتاب خود دینا ہے۔ میں کتابیں پڑھ رہا تھا کہ انسان جو کماتا ہے نا تو اپنی کمائی کا 10% بھی اپنے جسم پہ خرچ نہیں کرتا، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن حساب پورا دینا پڑے گا۔ اب اچھا کیا برا کیا یہ ہر بندے کے اپنے ساتھ ہے، تو اس چیز پر ہم غور کر لیں۔ ماشاءاللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہمارے حاجی رمضان صاحب کی خیر فرمائے، ان کے والد صاحب نے ان کو اس کام پہ لگایا، مسجد کا سلسلہ کیا، ساتھ میں مدرسے کا سلسلہ کیا، اب پھر دوبارہ انہوں نے مدرسے کو مزید انہوں نے اپ گریڈ کیا، بڑھایا، کیونکہ ظاہر بات ہے بچے ماشاءاللہ پڑھنے والے کافی ہو گئے ہیں، اب ان کا کھانا پینا سونا ان کی پڑھائی سارے معاملات یہاں ہیں۔ اب یہ مسجد جنت میں جائے گی۔ یہ جو مدرسہ ہے ٹھیک ہے نا، ان کے والد صاحب چلے گئے حاجی بابو حسین علیہ رحمہ، ٹھیک ہے نا، جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، رہنے والا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک نظام بن گیا۔ میرا عمل کیسا ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، لیکن یہ جو سسٹم ہے نا صدقہ جاریہ والا، کوئی حافظ بن جائے گا، حافظ بنانے والا عالم بن جائے گا، آگے عالم بنائے گا، ایک نیکیوں کا سلسلہ اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ چلتا رہے گا اور اپنا بیڑا پار کروا دے گا۔ اب ماشاءاللہ آپ خود دیکھیں، نماز کے بعد آپ کا کھانا بھی نہیں ہوگا، آپ بلڈنگ کا وزٹ کریں، ایک گھر سے اچھی چیز یہاں لگائیے،
اور یہ انہوں نے اپنی عقل کا اچھا استعمال کیا ہے، رب کا مال تھا رب کی راہ میں لگا دیا۔ کسی پہ کوئی احسان تھوڑی ہے، پیسہ بھی ہو دل بھی ہو، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ کئی ہوتے ہیں نا پیسہ ہوتا ہے دل نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں پیسہ نہیں ہوتا دل ہوتا ہے، کئیوں کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی عطا ہے۔ روٹی کتنی کھا لیں گے بھائی، سال میں کپڑے کتنے پہن لیں گے، جوتے کتنے خرید لیں گے، بندہ غور کرے نا اپنے آپ پر تو بندہ کتنا کرے گا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے کام آئیں گی۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے جتنے یہاں تشریف فرما ہے رٹا والی ہے، آپ کے لیے بھی یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں یہ ادارہ قائم ہے، بچے یہاں پر حفظ قرآن کر رہے ہیں، حفظ کرنے کے بعد یہاں سے عالم بننے کے لیے ڈڈیال میں چلے جاتے ہیں، آگے مزید پڑھنے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت الحمدللہ۔ تو آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی یہاں آتے رہا کریں، گائے بگائے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، ابھی اجتماع معراج بھی ڈڈیال میں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد شب برات کی آمد ہے، پھر ماہ رمضان کی آمد ہے، صحیح نصیب ہم اعتکاف بیٹھے، سال میں 365 دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب 365 دنوں میں سے اگر 10 دن بندہ رائے خدا میں دے دے، آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، مسجد میں کھائے پیئے سوئے اپنے رب کی عبادت کرے، تو یہ بندے نے کرنا ہے اپنے لیے۔ کچھ چیزیں آپ کو مجھے اپنے لیے کرنی چاہیے، اپنے معاملے میں انسان کو خود غرض بننا چاہیے کہ مرنے کے بعد کوئی پیسہ کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی۔ من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول حقی حاضر رجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، پیارے آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا، سوال ہوگا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ وہاں کوئی بینک بیلنس، کوئی چیک، کوئی سفارش، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی اس کی سپلی نہیں آئے گی، اسی وقت سوال ہوگا، اسی وقت جواب دینا پڑے گا، اسی وقت رزلٹ بھی آ جائے گا۔ تو ہر بندہ اپنے آپ پہ غور کر لے، میں بھی غور کر لوں، آپ بھی غور کر لیں۔ یا تو ہمیں پتا ہو نا کہ ہم نے اتنا عرصہ جینا ہے، پھر تو ہے نا سانس کی مالا ہے، باہر نکلی اندر نہیں گئی، کس کا کیا زور ہے، اٹیک ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے، کرنٹ لگتا ہے بندہ مر جاتا ہے، ڈوبتا ہے بندہ مر جاتا ہے، حادثہ ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے۔ اب تو لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، میں خود یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر مجھے سفید ریش بزرگ کم نظر آ رہے ہیں، بڑھاپے تک لوگ کہاں پہنچتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ ہمیں بری موت سے بچائے۔ آخر میں نیت کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہاتھوں کو اٹھا لیں کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جن کی قضا ہوئی ہے نا اظہار بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہت آسان سا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، 15-20 روپے کا مل جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں نمازیں جو قضا ہو گئی ان کو ادا کیسے کرنا ہے آپ کو طریقہ مل جائے گا۔ بڑے آسان طریقے سے آپ اپنی نمازوں جو قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنا بھی شروع کر دیں گے کہ گناہ کا اظہار کرنا گناہ ہے، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا، اس طرح نمازوں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ شب معراج کی آمد ہے، فیضان زمزم میں شب بیداری تو نہیں ہوگی، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا اجتماع ہوگا، اس میں خود بھی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ واقعہ معراج ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید خصائص بیان کیے جائیں گے۔ پھر اگلے ماہ شعبان ہے، شب برات کی آمد ہوگی، اعمال نامے تبدیل ہوں گے، اگلے سال کا حساب کتاب لکھا جائے گا۔ وہ رات بھی بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد اللہ کرے کہ آپ کو مجھے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم رجب شعبان رمضان میں خوب اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور رہے نصیب 1 ماہ کا اعتکاف کریں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی 1 ماہ کا بھی اعتکاف کرواتی ہے۔ میرپور مدنی مرکز میں انشاءاللہ پورے ماہ کا اعتکاف ہوگا، کھانا پینا سب وہیں ہوگا۔ کئی آتے ہیں بیٹھتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف آپ کے ڈڈیال میں ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف کی بھی سعادت پانے میں کامیاب ہو۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بابو فضل حسین مرحوم اور حاجی راج ولی مرحوم، نصارت علی اور امان علی مرحوم، ان کو اور ان کے حاجی صاحب رمضان صاحب کی جو فیملی کے جملہ
ممبر اس دنیا فانی سے چل بسے اللہ سب کو اللہ لیگین میں جگہ عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے حاجی رمضان صاحب کو عافیت والی اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، اس کی زیارت بھی فرمائیں۔ دن رات ایک کر کے اس بلڈنگ میں آپ ان کا اہم کردار ہے، صبح و شام لگا کر اس گھر کو تعمیر کیا۔ ہماری بے شمار دعائیں ہیں بالکل جو حاجی صاحب اس دنیا فانی سے چل بسے، حاجی بابو فضل حسین مرحوم کے لیے بھی یقیناً آج ان کو اس کا اجر بھی ملتا ہوگا، قیامت تک ملے گا، اور ان کی جو تربیت کیے ہوئے ہمارے حاجی صاحب ہیں انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک خوبصورت اس کی توسیع کا جو انتظام کیا گیا، حاجی صاحب نے صبح و شام محنت کی۔ تمام احبابین کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ اے مالک مولا ہم سب کا یہاں جمع ہونا، حاضر ہونا، نماز جمعہ ادا کرنا، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرنا۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین آقا کی ساری امت کی بے حساب اے مالک مولا آج کی اس محفل پاک کا ثواب جو اس سارے ثواب جمع کیا گیا، قرآن پاک پڑھیں گے، درود پاک کلمہ شریف مختلف سنتے ہیں، اے اللہ اور جس نے جو پڑھا آج کی اس محفل کا ثواب، حافظ پاک کا ثواب، ان سب کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اس کا اجر عطا فرما۔ اے مالک مولا آج کی اس محفل پاک کا ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک مولا والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تبع تابعین، تمام شہداء کرام، جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں سب کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک مولا آج کی اس محفل پاک کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے سب کی ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ بالخصوص جتنے عاشقان رسول اس وقت تیری پاک بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیے بیٹھے ہیں، ان کے جو عزیز و اقربا انتقال کر گئے سب کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص حاجی راج ولی مرحوم، حاجی بابو فضل حسین مرحوم، نصارت علی، احمد علی، جملہ خاندان کے، رمضان بھائی کے گھر کے، خاندان کے، برادری کے، اس محلے کے جو عاشقان رسول انتقال کر گئے سب کی ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک مولا سب کی قبروں پر رحمت و رضوان کے پھول برسا، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، سب کی قبروں کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما۔ اے اللہ سب کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کے مرحومین کی بے حساب بخشش فرما، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بے حساب بخشش فرما، ہماری آل اولاد کی بے حساب بخشش فرما۔ یا اللہ پاک جتنے عاشقان رسول یہاں حاضر ہیں سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھرپور فرما۔ اے اللہ جس کا جو جہاں بیمار ہے، گھر میں ہے، اسپتال میں ہے، کوئی خود یہاں بیمار بیٹھا ہے، بیمار کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اے اللہ تجھے آج کے دن کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کا واسطہ سب کے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں دور فرما۔ اے پاک پروردگار، اے مالک و مولا حاجی رمضان صاحب، ان کے معاونین جس نے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، جو مزید تعاون کرے گا، اے اللہ سب کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں
عطا فرما اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے اس کو آباد کرنے والے اے اللہ تو سب کے نام سے واقف ہے سب کے حال سے واقف ہے یا اللہ سب کو مزید برکتیں بہاریں خوشیاں عطا فرما اے اللہ اس مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں سب کو باعمل حافظ قرآن باعمل عالم دین بنا اے اللہ دین کا مبلغ بنا اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب عز و جل تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا یا رب عز و جل ہم سب کو پنج وقتہ با جماعت نمازی بنا سچا پکا عاشق رسول بنا اے اللہ ہم سب کو نیکیوں سے محبت دے دے گناہوں سے نفرت دے دے اے پاک پروردگار اے مالک و مولا جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں لڑائیاں جھگڑے ہیں سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا اے پاک پروردگار ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما حج کی سعادت نصیب فرما اے اللہ جتنے عاشقان رسول یہاں موجود ہیں اور جو بیرون ملک ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں جان میں مال میں عمر میں اولاد میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جھوٹ چغلی غیبت تکبر غرور بدنگاہی گالی گلوچ سے بچا غصے کی تباہ کاری سے بچا حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما اے پاک پروردگار اے مالک و مولا ہمارے حاجی رمضان صاحب کو صحت بری چین بری راحت بری عافیت بری نیکیوں بری عبادت بری تلاوت بری طویل زندگی عطا فرما اے اللہ اے پاک پروردگار رحمت کی بارش عطا فرما باران رحمت عطا فرما کرم کی بارش عطا فرما اے اللہ مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما ملک پاکستان آزاد کشمیر کو معاشی استحکام عطا فرما اے پاک پروردگار جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو اس بوجھ سے خلاصی عطا فرما رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں سنت کے مطابق اچھے اور نیک رشتے عطا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہی اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما امیر اہل سنت علماء اہل سنت پیران اہل سنت دعوت اسلامی کے مبلغین معلمین محبین مدرسین متعلقین سب کی خیر فرما دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما ہم سب کو خوب دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ عطا فرما پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتے ہیں تجھے واسطہ ہم پیارے نبی کا امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے ہم سب کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت ہم سب کو تو پھر روضہ محبوب دکھا دے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سخنوری کا خیال ہو فلسفہ
رہنما وہ ذات